الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغار لمن جاهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگوں اور میرے دوستوں، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ شعبان المعظم سن 1442 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اسی طرح ماہ مارچ سن 2021 کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعہ کی جو گھڑی ہے بڑی اہم گھڑی ہے میرے دوستو۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب العزت نے اپنے دروازے پر اپنے گھر میں آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے پہلے ثواب زیادہ کماتا ہے، پھر پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے، پھر دوسری کا اس سے کم ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے نامہ اعمال کو بند کر کے وہ بھی خطبے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جو جمعے کے بعد یعنی خطبے کے ٹائم بعد میں آئے گا تو اس کو فرض پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جمعے کی وہ سعادتیں، وہ برکات وہ اس کو نصیب نہیں ہونی۔ بدقسمتی کا ہمارا معاملہ ہے آج، ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ دیکھیے کہ ابھی 6 مہینے سے فصل کاشت کی گئی تھی، تو 6 مہینوں میں جب بارش کی ضرورت تھی تو بارش نہیں آئی، جب فصل کو گندم کو بارش کی ضرورت تھی تو بارش نہیں آئی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جب گندم بالکل تیار ہو چکی ہے تو ابھی اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں بارش آئی ہے۔ یہاں بھی آیا ہے اور بہت سارے علاقوں میں ژالہ باری ہوئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تست و مست نہیں ہو رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ اسی طرح حال ہی میں آپ اندازہ کریں کہ کرونا کی جو تیسری لہر میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تیسری لہر جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ میں قطع نظر اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سابقہ سال میں آپ نے دیکھا کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ سابقہ سال میں آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں وہ پہلے والی رونقیں مساجد میں نہیں تھیں۔ پھر بھی ہم تست و مست نہیں ہوئے کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دروازے سے بھی دور کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان سے قبل بھی وہ حالات ہو جائیں، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، کہ ہمیں اللہ رب العزت کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ملے۔ بدقسمتی کا ہمارا معاملہ ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور پھر ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔
میں نے جو آیات کریمہ قرآن مجید والفرقان الحمید سے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ انہی پر ہی گفتگو کر سکوں۔ سورۃ الدخان کی چند آیاتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات مبارکہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے میرے دوستو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم میں اللہ کے رسول روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، رمضان میں تو روزے فرض ہیں نا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 اس کے روزے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن شعبان میں اللہ کے رسول شروع شعبان سے لے کر 27 شعبان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ میرا عنوان بھی یہی ہے کہ شب برات کیا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ابتدا میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو سابقہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف مقرر کیا گیا۔ دوسرے پارے کی آیات مبارکہ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں تو اللہ کے رسول کی دلی آرزو تھی، دلی تمنا تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہے۔ تو نماز کی حالت میں ہی اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب اب اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی جانب کر لیجیے۔ تو یہ واقعہ شعبان المعظم سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوئے وہ بھی شعبان المعظم سن 2 ہجری میں پیش آئے۔ اور شعبان المعظم میں ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسی تکلیف آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھیں۔ جب واپس آئے تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں، زندگی رہی تو تفصیل آئندہ جمعہ یا رمضان المبارک میں عرض کروں گا کہ واپس جب آئے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تہمت لگی۔ غزوہ بنی مستلق جو پیش آیا تو وہ شعبان المعظم میں پیش آیا۔ تو رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کے گھر کی پاکی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ طہارت کے بارے میں سورۃ النور نازل فرما دی۔ تو یہ بھی شعبان المعظم کے اندر پیش آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شب برات کیا ہے۔ اس میں علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات ایک ایسی رات ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت بندے کی انتظار میں رہتی ہے۔
پورا سال رمضان کے علاوہ پورا سال انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کب مجھے میسر آئے گی، لیکن یہ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے کوئی میرے سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی میرے سے نفع مانگنے والا، ہے کوئی میرے سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو اس رات اللہ کی رحمت بندے کو ندا دے دے کر بلاتی ہے، لیکن اگر ہم آرام سے سوئے رہیں تو رب العالمین میرے دوستو اس کی رحمت تو واپس چلی جاتی ہے، نقصان ہم اپنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ رات اتنی عمدہ رات ہے، اس رات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کئی ہزار لاکھوں کی تعدادوں میں مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے چل کر اس کی میں ذکر کرتا ہوں چونکہ دوست ابھی نہیں آئے۔ دوسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے، رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا، کیا تم جانتے نہیں ہو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری کھیل اور تماشا ہے۔ جس دنیا کی زندگی کو تم نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے یہ لہو و لعب ہے، لعب و لہو، لعب ہے کھیل، لہب ہے تماشا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی جو تمہاری زندگی ہے یہ لہو لعب و لہو ہے، کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بندے ذرا غور کر، تجھے ہم نے زندگی دی ہے یہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں دی، لعب و لہو کے لیے نہیں دی، بلکہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اس لیے دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، یہاں رہ کر اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ تم میرے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر لو، اچھے طریقے سے زندگی گزار لو، پھر تمہیں میں کیا دوں گا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے جنت عمدہ تیار کر کے رکھی ہے۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت، رب العالمین یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ بس یہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، اور فرمایا تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ دنیا میں بھی ہم نے یہ کیا۔ آج میں کہتا ہوں میرا قبیلہ بڑا بلند ہے، فلاں کمی کمینہ ہے، میرا قبیلہ بڑا بلند ہے، میں چودھری ہوں، میں سید ہوں، میں علامہ ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا تم چودھری ہو یا بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارا سب کچھ دنیا میں ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وتفاخر، جس پر تم فخر کرتے ہو یہ تمہارا فخر غرور سب کچھ ملیا میٹ ہو کے رہ جائے گا۔ بڑے سکندر گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جن کا اس وقت میں غرور اور تکبر یہ ہوتا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی چڑی اپنی مرضی سے پر بھی نہیں مار سکتی تھی، لیکن آج وہ ملیا میٹ ہو کر ان کو اپنی بادشاہت پر فخر تھا، بادشاہت پر غرور تھا، اپنے کنبے قبیلے پر غرور تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کنبہ قبیلہ اور سارا فخر غرور میں ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا۔
آج تمہیں کوئی سکندر نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی بڑا بادشاہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی علامہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک نام جس کو بقا ہے وہ رب العالمین کے نام کو بقا ہے، یا اس کے محبوب کے نام کو بقا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال فی الاموال، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا نام دنیا ہے۔ آج دیکھتے نہیں ہیں کہ مجھے اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے، مجھے اپنے مال پر بڑا فخر ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد سب ہی سب ملیا میٹ ہونے والا ہے، بس تم اس پہ فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ حالانکہ یہ مال بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایک مقام پر رب العالمین نے یوں بھی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم، بے شک یہ تمہارا مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں مال کی وجہ سے کتنا قتل ہوتا ہے، زمین پراپرٹی جائیدادوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے آج تم نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر قرآن سچ کہتا ہے نا، یہ مال فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد اگر نیکوکار بن جائے تو اس سے بڑی عمدہ چیز میرے دوستو کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو ان میں سے ایک چیز جو اس کو پیچھے اجر جانے والا ہے نا، وہ نیک اولاد کا ہے۔ جس نے اپنی وہ نیک اولاد چھوڑی ہے نا، اس کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا جو دنیا سے جانے والا، خواب میں اس نے بزرگ نے اس کو دیکھا کہ تمام مردے جو ہیں وہ اٹھ کر صبح اٹھ کر کے جیسے مرغی اپنے دانے چگتی ہے نا، اسی طرح مردے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے اس سے پوچھا بھئی سب یہ تلاش کر رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں اور تم نہیں تلاش کر رہے؟ اس نے کہا بھئی یہ سب جو ہے نا، جو مسلمانوں نے صبح صبح یاسین، قرآن مجید، کوئی ذکر اذکار بھیجا ہے نا، یہ مردے اس چیز کو چن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی تو نہیں چنتا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں چنتا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ قرآن کی بڑی شان ہے میرے دوستو، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو قرآن کی بڑی شان ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بزرگ نے دیکھا، دوبارہ اسی بندے کو دیکھا کہ وہ خواب کی حالت میں اب دوسرے مردوں کے ساتھ مل کے وہ چیز تلاش کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی اب وہ سب تلاش کر رہے ہیں، تو بھی ساتھ تلاش کر رہا ہے، تو کہتا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ میرے پاس بھیجتا ہے، میرے پاس پہنچ جاتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن تھا، بدقسمتی سے اس نے اپنے بیٹے کو آگے حفظ نہیں کروایا، قرآن نہیں پڑھایا، دیندار نہیں بنایا، جب وہ مر گیا تو وہ سلسلہ بھی رک گیا۔ اب جیسے باقی مردوں کو ضرورت ہے نا، اسی طرح مجھے بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے میرے دوستو۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ موت سے گزر کے جائے گا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو موت نے نہ آنا ہوتا تو میرے خاوند، میرے سر کے تاج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی،
جن کے لیے رب العالمین نے تمام انبیاء کو نبوتیں عطا فرمائی، رب العالمین نے جنت سجائی، دنیا بنائی، جب ان کو موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا تو دنیا میں پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کے منہ سے بچ جائے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی ایسی زیرو چیز ایسی نہیں جس کو رب العالمین نے روح عطا فرمائی ہو اور اس کو دنیا میں بقا حاصل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بہرحال جب موت آنی ہے تو پھر موت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ تو موت کی تیاری یہی ہے میرے دوستو، جب انسان دنیا سے جائے تو اپنا، میں عرض کر رہا تھا، نیک اولاد چھوڑ جائے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے تحفہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مردے جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں یا جاتے ہیں، چنتے ہیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ان کی روح کی غذا ہے۔ جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا جو ہے وہ رب العالمین ناف کے ذریعے سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ گویا کہ ہائے ہائے میں لٹ گیا، مر گیا، میرا کھاتا ختم ہو گیا، خوراک کا ہر چیز ختم ہو گئی۔ رب العالمین نے اس کی خوراک کا انتظام اس کے ماں کے سینے پر دو ایسی نہریں چلا دیں، سمندر دودھ کے لگا دیے، اب اس کی خوراک وہاں سے جاری کر دی۔ پھر وہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اب خوراک بدل گئی ہے نا، اب بچہ بڑھتا چلا گیا، اب اس کی خوراک بھی بدلتی چلی گئی۔ جیسے وہ بڑھتا چلا گیا خوراک بھی بدلتی چلی گئی، اب وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ بھی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو جو مردہ ہے اس کی بھی روح کی غذا جو ہے وہ دین کی جو آیاتیں، قرآن کی آیاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن آج ہم اپنے مردوں کے ساتھ کیا وفاداری کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میری بات کو محسوس کوئی نہ کرے، یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے جو گئے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہے۔ آج میں تیسرے دن تو بڑی عمدہ خیرات کر دیتا ہوں، اور 40ویں اور سال کے بعد تو میں عمدہ خیرات کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کبھی میں نے قبر کی طرف جا کر بھی نہیں دیکھا کہ میرے باپ کی قبر کس حالت میں ہے۔ بارش آئی ہے، قبریں خراب ہو گئی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ جانے والا کوئی گیا ہے تو اس نے آ کر بتایا ہے اللہ کے بندے تیرے باپ کی قبر خراب ہو گئی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب دیگیں چڑھا دی تھی تو اب میرا ذمہ ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کا احسان میرے دوستو ساری زندگی انسان لگا رہے نہیں اتار سکتا، ساری زندگی ماں باپ کا احسان اتارتا رہے تو نہیں اتار سکتا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، آپ بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹا منہ بڑی میں زبان الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں اپنے باپ سے وفاداری کروں گا تو کل میری اولاد بھی میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ تو جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں اور یاسین پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ اپنے باپ سے وفاداری ہے۔ پیسے ہیں آپ خیرات کریں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، 10 دیگے نہیں آپ 20 دیگے چڑھائیں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن صرف یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد کر دی اور پھر جان چھڑا کے بیٹھ گیا، نہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان کو ضرورت ہے۔ آپ روزانہ پڑھ کے بھیجیں، روزانہ خیرات کریں، روزانہ صدقہ کریں، یہ ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ تو بہرحال مرنا ہر ایک نے ہے میرے دوستو، موت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ کسی شاعر نے موت کے متعلق بڑے اچھے اشعار پڑھے ہیں، فرمایا جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کہاں ہے تیرا شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور،
آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ دنیا میں مال پر فخر کرنے والے، دنیا میں اپنے کنبے اور قبیلے پر فخر کرنے والے، دنیا میں اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے والے، رب العالمین فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا میں آنے کے بعد جس مال کی حرص میں تو لگا پڑا ہے، جس کنبے اور قبیلے پر فخر میں لگا پڑا ہے، جس اولاد میں لگا پڑا ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والے ہیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کر کے جانا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا ان وقتوں میں نام ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ نام ہی مٹ چکے ہیں۔ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اس لیے موت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جس میں تم دل لگا کر بیٹھ گئے ہو، جس کو تم گلے لگا کر بیٹھ گئے ہو۔ اس دنیا میں آنے کے بعد تم نے مجھے بھی چھوڑ دیا، مجھے بھی بھول گئے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں زندگی میں نے عطا کی ہے، اپنی عبادت کے لیے عطا کی ہے۔ میں نے زندگی عطا کی ہے اس لیے عطا کی ہے کہ دنیا میں جا کر آخرت کی تیاری کرنا، لیکن تم تو کھیل کود میں دل لگی کر کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں تو آخرت کی فکر بھی محسوس نہ ہوئی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، میں عرض کر رہا تھا سورۃ الدخان کی آیات مبارکہ شروع سے میں نے پڑھی ہے۔ سورۃ الدخان جو ہے یہ الہی ردو پارے کے اندر ہے، 25ویں پارے کے اندر آتی ہے۔ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ عرب میں مکہ میں قحط سالی آ گئی۔ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے الفاظ نہ کہوں، لیکن ڈر کے مارے کہہ رہا ہوں، خوشی سے نہیں کہہ رہا، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، دس بستہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب بھی ٹائم ہے، آپ اللہ کے سامنے رجوع کر لیں، نہیں تو اس ہفتے جو بارش ہوئی ہے اگر یہی حال رہا تو آئندہ سال گندم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے میرے دوستو۔ لیکن اتنے بڑے عذاب سے گزرنے کے بعد بھی ہم تست و مست بھی نہیں ہوئے۔ آج صبح کی نماز میں 3 سے 4 آدمی بھی نہیں تھے۔ یہ میرے دوستو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ خدا کے لیے سارا قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے سامنے کسی ایک دن تو رجوع کر لیتے نا۔ تو مکہ میں قحط سالی کا عالم ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ قحط کا معاملہ بڑا دور چلا گیا ہے، اب تو مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ باندھ لیے، محبوبم ٹھیک ہے ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہیں تو نہیں مانتے، لیکن تیرے خدا کو تو مانتے ہیں نا، تیرے خدا کو تو مانتے ہیں نا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہے یہ چھوٹے ہیں، لیکن مانتے تو ہیں نا۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ کے سامنے ہماری طرف سے درخواست دائر کر دیں کہ رب العالمین قحط سالی ختم کر دیں تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ میرے محبوب رحمت للعالمین، وہ تو ایسا محبوب رحمت للعالمین ہے جو دشمنوں پہ بھی رحمت کرنے والا تھا۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے، رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی، قحط سالی ختم ہو گئی، لیکن یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے، بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ سورۃ الدخان جو نازل ہوئی ہے وہ تو نازل اسی لیے ہوئی تھی، لیکن علماء نے اس میں چند آیاتیں جو شروع میں ہیں، علماء نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیاتیں جو ہیں ان سے مراد وہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے اور شب برات کی رات بھی ہے، شب برات کی رات بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ شب برات کی رات علماء نے شروع میں نے ایک بات کی ہے کہ علماء نے لکھا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں رب العالمین شب برات کی رات میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ شب برات کی رات ایک ایسی رات ہے میرے دوستو، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شام کو حلوہ پکا لیا اور کھا لیا، شب برات ہماری ادا ہو گئی۔ شب برات ایک ایسی رات ہے میرے دوستو جس میں اللہ کی رحمت، کہتے ہیں غروب آفتاب کے بعد اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر ندا دیتی ہے، آؤ میرے سے کوئی روزی مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، نفع مانگنے والا۔ اور اس رات میں رب العالمین اپنے فرشتوں کو ہمارا بجٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بجٹ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس بجٹ میں ہماری زندگی ہوتی ہے، ہماری صحت ہوتی ہے، ہمارا رزق ہوتا ہے، اس سال میں کتنے آدمیوں نے دنیا سے جانا ہے، ان کی فہرست جو ہے وہ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ اس رات میں